लगाती दरवाजे तक आईं मगर وہ گیٹ سے نکل چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آ گئیں۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مڑ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حس نے انہیں وارننگ دی تھی۔ یکدم پلٹیں اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھیں دوڑتی اپنے کمرے میں آ گئیں اور سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو جھنجھوڑا۔ اٹھیں مصطفیٰ صاحب، وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے۔ وجدان آ گیا۔ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا۔ ہاں، اور چلا بھی گیا ہے۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیے۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے، بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا تھا اور پھر چلا گیا۔ اب وہ چاہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے لے کر آئیں۔ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ وجدان کیوں اور کہاں گیا ہے، اور اگر چلا گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا۔ مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں اور انہیں فوراً وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپر پاؤں میں اڑستے باہر بھاگے۔ عائشہ باہر آ گئیں اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگیں۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی اور مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھیں اور وجدان کی بائیک بھی۔ اس کا مطلب وہ پیدل ہی گیا ہے۔ تیزی سے سوچتے ہوئے اس کی تلاش میں خود بھی پیدل نکل پڑے۔ دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے حواس باختہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے، جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کہاں چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں ہے، واپس آ جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا، تم جا کر اسے لے آؤ۔ تمہارے ابو بھی گئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا؟ مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وجدان کی ماں باپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب وہ آیا تھا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگیں تو مزمل نے کھڑی ہوئی انیکا آگے نکل کر ان کے پاس آئیں اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کرانے لگیں۔ امی پلیز آپ روئیں تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا۔ پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ اس نے کار روک کر انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نامراد لوٹ آئے۔ وجدان نہیں ملا۔ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے۔ انیکا نے مرجھائے چہروں پر امید جگانی چاہی۔ میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں، کسی کو مخاطب کیے بغیر کہہ کر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون اسٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اسے آفاق کا نمبر نظر آیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا، اس کی آواز سست ہو گئی۔ مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں۔ پھر تمہاری اپنی فیملی کرائسس سے گزر رہی ہے، امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر واقعی افسوس ہوا۔ آفاق لب کاٹنے لگے۔ اچھا، میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو آفاق نے ریسیور کو کریڈل پر ڈال دیا۔ سمیرا کو اچانک ہی وہ بہت تھکا ہوا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آفاق اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی، اب وجدان کی طرف سے دڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ وجدان گھر سے چلا گیا ہے تو کیا ہوا، واپس آ جائے گا؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت
نہ کر بیٹھے۔ آفاق پریشان تھا فیضان کے لیے اور جب کچھ نہ سوجا تو گاڑی لے کر فیضان کی تلاش میں نکل پڑا۔ بابا جان کو ملیحہ کے مر جانے پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنے زندہ ہونے پر ہو رہی تھی۔ سر چیئر کی پشت سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے لٹ جانے کا شوق منا رہے تھے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا، لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی سورج میں نہیں تھی۔ دستک دیے بغیر نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آئے تھے اور چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو "آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان؟" انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ "بیٹی کی موت کا دکھ تو آپ کو ہو نہیں سکتا تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی تو جیسے کسی نے گردن پر چھری پھیر دی ہو۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا"۔ نور الہدیٰ ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ بابا جان نے سانس تک روک لی۔ "بہت شوق تھا آپ کو اسے دفنانے کا، کہیے اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے؟" وہ نور الہدیٰ کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نور الہدیٰ کو ان پر رحم نہیں آیا۔ "کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے جس کی برداشت میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی؟" "بس کرو نور الہدیٰ، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور کرتا بھی کیوں؟ آخر وہ میری بیٹی تھی"۔ نور الہدیٰ چٹک کر بولے۔ "یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی، پھر کیوں آپ نے اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالا؟" بابا جان حیرت کی زیادتی سے گنگ کر رہ گئے، پھر اس الزام پر تڑپ اٹھے۔ "چاہو تو مجھے جان سے مار دو نور الہدیٰ، لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ۔ میں نے ملیحہ کو نہیں مارا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ اور ملیحہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟" وہ برفیلے لہجے میں سوال کر رہے تھے۔ 20 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا کرتا۔ "مجھے وہ وجہ بتائیں گے جو اس کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی؟" سرد آواز اور بے تاثر چہرہ، ان دو چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا۔ آج وہ خود ان دونوں کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کا دایاں ہاتھ دونوں ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا، "ملیحہ کیوں مر گئی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک اعتراف کرنا ہے، اور اس اعتراف کے بعد ہو سکتا ہے ملیحہ تو آپ کو معاف کر دے، لیکن بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک تو کیا اس کے بعد بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا"۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ بابا جان ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھے، پھر ان کا ذہن اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی، پھر پڑھنے لگے۔ ڈائری کیا تھی؟ ان کے جرائم کی فہرست تھی۔ انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور تند و تیز لہجے والا وکیل بڑی عدالت میں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قید تنہائی بخشی تھی، اس نے ہر قدم پر اس کے جذبات مجروح کیے اور آخر بات وہاں تک آ پہنچی جہاں انہوں نے ملیحہ کو ایسے دوراہے کی طرف دھکیل دیا جہاں آ کر ملیحہ پر زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی تھی۔ الزام کڑے تھے، لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر الزام سچا تھا اور ہر جرم حقیقت۔ اعتراف کے سوا اور کیا راستہ تھا؟ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گری، پھر سرک کر ان کے پیروں پر اوندھی جا پڑی۔ پچھتاوے سے زیادہ اذیت کسی احساس میں نہیں، اور اعتراف سے زیادہ کرب انگیز کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہائی وے سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پوجا کے لیے چاچا ہوٹل میں ہی رکنا پڑتا۔ چاچا تو دودھ کی بالٹیاں سائڈ میں رکھ کر تھڑے پر بیٹھا گھرانے لگا اور چھوٹا چارپائیوں کو بازیاب کرانے کے لیے کچن کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ تبھی اس کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر پر پڑی۔ اسے وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا۔ اس نے پھس پھس کی آواز نکال کر چچا کو متوجہ کر کے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چچا نے آنکھیں سکیڑ کر ڈھیر کو دیکھا، پھر کسی کی جھلک پا کر وہ تھڑے سے اتر آیا۔ پہلوان تھا، اس نے چھپے سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے سر پر پہنچ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ "ہاں بھائی بول، کون ہے تو؟ ادھر گھسا کیا کر رہا ہے؟" "ہوش"۔ اس نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کو کہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے کان کے پاس سرگوشی کی۔ "آہستہ بولو، نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پر چھپا ہوں"۔ "کس کو پتہ چل جائے گا؟" چچا اسی کے لہجے میں بولا۔ "وہ جو اندر ہیں"۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے نے ڈر کے مارے
ताला हाथ से छोड़ दिया और दरवाजे से 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर तो ताला है, फिर कोई अंदर कैसे जाएगा? चचा बोला, वो दरवाजे से नहीं गई। फिर चचा ने चौंक कर पूछा, वहाँ से अंदर गई है? चचा और छोटे ने इसके हाथ के इशारे की तरफ देखा तो हंस पड़े। ओए, वो यहाँ से अंदर गई है? कमाल हो गया। चचा ने रोशनदान की तरफ देख कर हंसते हुए कहा कि जिसमें से कोई बच्ची मुश्किल से गुजरती और इसकी बातों से तो लगता था वो किसी खातून का जिक्र कर रहा है। हाँ, वो संजीदगी से बोला, तुम उन्हें बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो भाग जाएगी। चल नहीं बताते, पर हमारे मिलने पर तो पाबंदी नहीं है। ओ छोटे, ताला खोल। वो बदस्तूर मजाक उड़ाते हुए छोटे से बोला, जिसने ताला तो खोल दिया लेकिन दरवाज़ा बड़ा रहने दिया। तू इसीलिए छोटा है। चचा इसके खौफ पर इसे मलामत करता किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। चचा भी खौफजदा होता अंदर आया, फिर वहाँ तो कोई नहीं था। उसने सूख का सांस लिया और चारपाइयाँ बाहर बिछाने लगा। इसने ओट में होकर अंदर झांका, फिर उन्हें ना पाकर वो किचन में आ गया। वो कहाँ चली गईं? ओ भाइया, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, वो इधर ही थी, मैंने खुद देखा था। वो सड़क क्रॉस करके यहाँ आई, फिर तंदूर पर चढ़कर उन्होंने रोशनदान से अंदर छलांग लगा ली। वो ज़रूर मुझसे छुप रही है, इसने कहा। फिर प्लेटें उठाकर दिखता गिलास झाड़ता हुआ उन्हें ऐसे तलाश करने लगा जैसे सोई हों। देख, रोशनदान से छलांग लगाकर अंदर आई थी, अब रोशनदान से छलांग लगाकर बाहर चली गई होगी। ऐसा कर तू इसे बाहर जाके ढूंढो जा। शाबाश, इसने पिचकार कर कहा। इधर वो भी ना पाकर मायूस हो गया। वो बाहर आकर और सड़क पर आंखें घुमा घुमा कर देखता, जैसे अंदाज़ा करने लगा कि वो किधर गई होंगी। फिर एक सिमत का तयन करके दौड़ पड़ा। जूते ना जाने कब इसके पैरों से निकल गए थे। वैसे भी रात भर भागने के बाद अब इसके जख्मी पाँव जूता पहनने के काबिल रहे भी नहीं थे। वो नंगे पाँव सड़क पर भागता चला जा रहा था। चचा, ये कौन था? छोटे ने सवाल किया। पागल था बेचारा, चचा ने कहकर चारपाई उठाई और बिछाने के लिए बाहर ले आया। रात फा के आने के बाद साजिद भी जल्द ही पहुंच गया था। सारी रात वज़ान की तलाश जारी रही। रिंग्स होती रहीं, फ़ोन बजते रहे, मगर ला हासिल। इतना तो बता दो आयशा कि आखिर हुआ क्या था? मुस्तफ़ा अज़ीम के लहजे में भी थकम थी। कितनी बार कहूँ मुस्तफ़ा साहिब के कुछ नहीं हुआ था। वो जब घर आया तो पहले से ही परेशान था, बल्कि वो तो कई दिनों से मलिहा वाले मामले पर अपसेट था। मुझसे देखा नहीं गया और इससे कहा कि वो मलिहा से शादी कर ले। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैं इसके लिए खाना लेने चली गई। वापस आई तो वो गेट से बाहर निकल रहा था और बस। इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन अफाक को बहुत कुछ मालूम था। इसने मलिहा के नाम पर उनको देखा, फिर सर झुकाकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। अब्बू, मैं सोच रहा था कि हमें हस्पतालों में देख लेना चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। कुछ दिन पहले के वाक़े को नज़र में रखते हुए मुज़म्मिल ने कहा तो साजिद तायद करने लगा। बिल्कुल ठीक कहा मुज़म्मिल भाई, हमें इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर चलें? आफाक उठते हुए बोला। तो बाकी तीनों भी फ़ौरन ही उठ गए। फिर शहर का कोई अस्पताल और क्लिनिक ऐसा नहीं बचा था जहाँ इन लोगों ने वज़ान को तलाश ना किया हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घर लौटने पर इनके मायूस चेहरों को देखकर आयशा ने नम आंखों से अपने शोहर को देखते हुए कहा, कमाल है मुस्तफ़ा साहिब, मैं माँ हूँ, फिर भी जिस वक्त से आप गए हैं मुस्तकिल दुआ कर रही हूँ कि काश मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, और आप बाप होकर भी बेटे को लिए बगैर आ गए हैं। मुस्तफ़ा अजीम ने इनकी तरफ देखा, फिर नज़र चुराते हुए सर पकड़ कर बैठ गए। किसी ख्याल के तहत मुज़म्मिल ने अनीका को मुखातिब किया। अनीका, तुम ज़रा ध्यान से वज़ान के कमरे की तलाशी लो, शायद वो अपना कोई सुराग छोड़ गया हो। आपके कहने से पहले ही मैं ये काम कर चुकी हूँ और मुझे इसके कमरे से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता इतना बोलकर वो चुप हुई तो मुज़म्मिल फ़ौरन बोला, क्या वज़ान का NIC, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेक बुक वगैरह सब गायब हैं? मैंने बाकी जगह भी चेक किया है मगर कहीं नहीं मिली। वो जो कहना चाहती थी सब पल में समझ गए। इसका मतलब अजान अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और चेक बुक साथ ले गया है, और अगर ऐसा है तो वो जहाँ भी गया है यकीनन वापसी के इरादे से नहीं गया। साजिद परेशान कुन लहजे में बोला। मुस्तफ़ा अज़ीम तो कुछ
کہنے کے لائق ہی نہیں رہے تھے اور عائشہ بھی دوپٹے میں منہ چھپا کر سسکنے لگیں۔ آفاق نے انیکا سے پوچھا، اس کے استعمال کی چیزوں میں سے اور کیا کچھ غائب ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں، اس کے کپڑے، جوتے اور باقی سامان سب اپنی جگہ پر ہیں، بلکہ مجھے اس کا والیٹ بھی اس کے بیڈ کے ڈرارز میں رکھا ملا تھا، اور تو اور وہ ملیحہ کی تصویریں بھی گھر پر چھوڑ گیا ہے۔ ملیحہ کی تصویریں؟ ایک دم ہی آفاق کے لہجے سے حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں، انیکا نے کہا، پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہ مجھے وجدان کی کتابوں میں رکھا ملا تھا۔ آفاق سے پہلے مزمل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالیں اور ایک تصویر پکڑ کر باقی مصطفیٰ عظیم کے ہاتھ میں دے دیں۔ ساجد نے اس کے ہاتھ سے 2 تصویریں لے کر ایک آفاق کو دی اور ایک خود دیکھنے لگا۔ پہلی نظر میں ہی وہ پہچان گیا کہ یہی وہ تصویریں تھیں جو وجدان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھیں۔ مگر اسے تردد ہوا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہی ملیحہ ہے؟ عائشہ مصطفیٰ نے تصویروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ یقیناً یہ تصویریں پہلے ہی دیکھ چکی تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں؟ مصطفیٰ عظیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہنوں میں تھا۔ میں ملیحہ سے مل چکی ہوں، اس نے بم پھوڑا تھا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مزمل نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، کب؟ وہ بتانے لگی، جس دن وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی اور اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروق ہے۔ پھر اپنا نمبر دے کر کہا تھا کہ وجدان سے کہو اسے کال کرے، لیکن میں نے اسے نمبر لے کر پھاڑ دیا۔ ویسے اب تو یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ وجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بے دلی سے ملیحہ کی تصویر ٹیبل پر ڈالتے مزمل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے، شاید وہ اسے ڈھونڈ سکیں۔ مصطفیٰ عظیم کے چہرے پر ویرانی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تھکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا۔ پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وجدان سے ان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ سانحہ واقعی بہت عظیم تھا۔ شوہر کو نا امید ہوتے دیکھ کر عائشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کو روتے دیکھ کر مزمل کی افسردگی گہری ہو گئی۔ اسے بیک وقت وجدان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے عائشہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگیں۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانس رک جاتی ہے، مگر وقت نہیں رکتا۔ نورالہدیٰ نے سوچا، آج ملیحہ کا سوئم بھی ہو گیا تھا۔ تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسین؟ ایک بات بتاؤ گے؟ قالین پر بچھی چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسین سے سوال کیا۔ پوچھیں بھائی صاحب، وہ بولے، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو کون معاف کرے گا؟ منیر حسن ان کے سوال پر حیرت ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں، اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گنہگار ہوں نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی ملنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے نورالہدیٰ نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور لاتعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ منیر حسن حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ بابا جان نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے توقف کے بعد کہا، میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے۔ اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھلے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز میں بولے، ہاں مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی اور ضد اور ہٹ درمی کا سلیو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شرح کاٹی ہے، کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں سے اس کے دل کا گلا گھونٹا ہے، ایک پل ہی موت نہیں دی اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے اسے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ کی اذیت بخشی ہے۔ نورالہدیٰ کے لیے ان کا اعتراف بھی ناقابل برداشت تھا۔
وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن کیوں؟ افتخار حسن حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں ہاں مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ آمنہ خالہ نے دہرایا۔ ہاں محبت، میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑی ممانی کو دیکھا اور کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ اور افاق کے سوا ہر شخص شوق رہ گیا تھا۔ بے ساختہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے وجدان کا چہرہ گم گیا۔ میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کانپتے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اور وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا۔ جس کے چہرے میں اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا۔ اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ وہ سرد لہجے میں بولے، جب آپ نے اپنی ہی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو کوئی آپ کے گناہ کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنا ضعف نہیں کہ اس سے بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کیا آپ میں اتنا ضعف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا، جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی انا، اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا، جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی وہ اور کسی میں نہیں۔ وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گئے افتخار؟ مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے طعنے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا مانگو میرے لیے، کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کانپ جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ آمنہ خالہ شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بددعائیں دیں گے، آپ کا نقصان آپ کو یاد آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔ آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے، تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ حفاظ باختہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے، اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ بدلحاظی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن، بابا جان نے اب کے ان کا بازو تھاما، آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو آپ کے عذاب مبارک کر دے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ملیحہ کی ممانیاں، خالہ اور تمام کزنز بھی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔